آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ یہ شہد کی مکھی کے اندر جو شہد ہوتا ہے، یہ جو شہد ہوتا ہے کہ اس کے اندر مٹھاس کیوں آتی ہے۔ آج کا موضوع ہے درود اور شہد کی مکھی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، ہر قسم کی ناجائز خواہشات سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین کرام، ایک دو دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ بچوں کی جو ہے مزاج وہ بڑا تلخ ہے، ہمارے بچے بڑے سخت ہیں، بحث بہت کرتے ہیں، غصہ بہت کرتے ہیں، ناراضگی بہت جلد ہو جاتے ہیں، ناراض بہت جلدی ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی ایسی رہنمائی کریں کہ جس سے ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کے لیے آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت اہم ہے۔ آج کا درود پاک کا جو ٹاپک ہے وہ ہے درود پاک اور شہد کی مکھی۔ اس سے ہم نے ایک نتیجہ اخذ کرنا ہے، وہ نتیجہ اینڈ پہ ہوگا۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پہ آپ نے پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے وہ آپ کھا لیں۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سالن کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی شہد وغیرہ بھی نہیں ہے؟ تو عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، شہد بھی نہیں ہے۔ تو ایک مکھی بڑے زور زور سے بنانے لگی، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ اب بڑی قابل توجہ بات ہے یہیں پہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آپ کا عقیدہ دیکھیں، آپ کو پتہ تھا کہ حضور مکھی کی بولیاں بھی جانتے ہیں، اس لیے تو سوال کیا کہ حضور یہ کیوں بول رہی ہے؟ پتہ تو ان کو بھی تھا یہ شور کر رہی ہے، بول رہی ہے، لیکن صحابہ کرام کو جو وہ حضور سے باتیں کر رہی تھی، صحابہ کرام کو پتہ نہیں چلا، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ بنا رہی ہے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، صحابہ جانتے تھے کہ حضور کو خبر ہے، حضور رحمت للعالمین ہے، تو عالمین کے لیے جو رحمت ہوتا ہے ان کے لیے زبان کا پتہ ہونا یا ان کی سمجھ آنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اسی وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے۔ حالانکہ یہاں قریب ہی ایک غار ہے، جس غار میں شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، وہ کون لائے گا؟ کیونکہ ہم تو لا نہیں سکتی۔ اب یہ مکھی نے حضور سے کلام کیا جس کی صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے علی المرتضیٰ، اس مکھی کے پیچھے جاؤ اور شہد لے کے آؤ۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات بڑا پیالہ پکڑ کے اس کے پیچھے چلے، چلتے چلتے وہ مکھی آگے آگے اس غار تک لے گئی، اور جب غار میں پہنچے تو آپ نے وہاں جا کر شہد کو صاف کیا، نچوڑا، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو جہان نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ کے بنانا شروع کر دیا، مکھی پھر بولنے لگ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے، تو اب بتائیے کہ حضور اب یہ آپ سے کیا باتیں کر رہی ہے؟
میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس سے پوچھا اور یہ جواب دے رہی ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے، تمہاری خوراک کیا ہے؟ اس مکھی نے مجھے جواب دیا، حضور ہم جنگل میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، بڑی دور دور جہاں کو پھول نظر آتا ہے، ہم ان پھولوں کا رس چوستی ہیں، تو اس پھول کا رس چوس کے ہم لاتی ہیں، وہ ہماری خوراک بنتا ہے، تو اس سے یہ شہد تیار ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا، میں نے پوچھا پھول تو کڑوے ہوتے ہیں، کچھ پھول پھیکے ہوتے ہیں، کچھ بد مزہ ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر یہ شیریں اور میٹھا صاف شہد کیسے بن گیا؟ تو مکھی نے جواب دیا، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر یعنی سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر، ہمارا سردار، ہمارا بڑا جو ہے وہ آپ کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ مل کر آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی ہیں۔ تو جب آپ پہ درود و سلام پڑھتی ہیں تو بد مزہ کڑوے پھولوں کا رس کو اللہ رب العزت اس درود پاک کی برکت سے میٹھا کر دیتا ہے، درود پاک کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جب صحابہ کرام کو بتایا تو صحابہ کرام حیران ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مکھیاں بھی آپ پہ درود و سلام پڑھتی ہیں؟ تو میرے سرکار نے فرمایا، اب تو مکھیوں کی بات کرتے ہو، کائنات کا ذرہ ذرہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا آج کا جو مکھی کا مکالمہ حضور سے اور شہد کیسے بنتا ہے۔ اب چلتے ہیں جو میں نے آپ سے بات کی تھی۔ تو ناظرین کرام، درود پاک ایک ایسی چیز ہے جو مکھی کے اندر کڑوا رس ہو تو اس کو بھی میٹھا کر دیتا ہے، اس کو بھی شہد بنا دیتا ہے، اس کو بھی شفا بنا دیتا ہے، اس کو بھی باعث تسکین بنا دیتا ہے۔ تو اگر مکھی درود پاک پڑھے تو اس کو اللہ اتنا فیض عطا کرتا ہے، تو اگر بندہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھے تو اللہ بندے کو کتنا نوازے گا، بندے کا کردار کتنا مصفہ ہوگا، اس بچے کا اخلاق کتنا مصفہ ہوگا جو درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ درود پاک کی تلقین اپنے بچوں کو کریں۔ یہ درود پاک ہی ہے جس کی برکت سے آپ کے بچے جو ہیں یہ میٹھے بن سکتے ہیں، ان کا اخلاق انداز اچھا ہو سکتا ہے، ان کا کردار ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی بات کریں گے تو ادب کے ساتھ کریں گے، اگر کسی بھی بڑے کے ساتھ بات کریں گے تو ادب کے ساتھ کریں گے۔ میرا ایمان مانتا ہے کہ جو بچہ درود پاک پڑھتا ہے وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کر سکتا، والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اساتذہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ بڑوں کی بے ادبی نہیں کر سکتا جب تک وہ درود و سلام پڑھتا ہے، کیونکہ درود پاک ایسا عمل ہے جو ہر وقت قبول ہے۔ اگر مکھیوں کا قبول ہو کے اتنا مقام دے دیتا ہے تو انسان تو اشرف المخلوق ہے، انسان تو اعلیٰ مخلوق ہے، انسان کا تو درجہ ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، اگر شہد درود پاک کی برکت سے شہد کڑوا بد مزہ پھولوں کا رس نہایت میٹھا شہد بن سکتا ہے تو ہماری زندگیاں بھی سنور سکتی ہیں، ہم بھی گناہوں سے دور ہو سکتے ہیں، ہم بھی گناہوں سے توبہ طائب ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا یہ میرا میسج لکھ کے اپنے دلوں پہ لکھیں، اپنے بچوں کو بلا ناغہ کم از کم 500 مرتبہ درود سلام پڑھنے کی تلقین کریں۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح درود پاک آپ خود پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں۔ اللہ رب العزت کی نگاہ کرم سے، درود پاک کی برکات سے انشاءاللہ آپ کا یہ جو بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو یہ بچے آپ کے سنور سکتے ہیں۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آئیے ذرا حصول برکت کے لیے ایک درود پاک سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ جی ناظرین کرام، یہ تھا آج کا درود پاک۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کر دیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، بے شمار خوشیوں سے مالک کائنات آپ کو نوازے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، سرکار کی ساری امت کی مغفرت کی، برکت کی دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں کا بے حد مشکور ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔